اب تھوڑی سی مزید جو ہے اس کا فرق دیکھتے ہیں کہ شکر میں اور حمد میں کیا فرق ہے. جو حمد ہے اس کا درجہ شکر سے بڑھ کر ہے. شکر تو دراصل کسی نعمت کو جب ہم پا لیتے ہیں تو یا ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر ہم لوگ کہتے ہیں کہ الحمدللہ. لیکن اور ہم جو ہے اس وہ لفظ ایسا ہے کہ جو اپنے اندر بہت وسیع معنی رکھتا ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ حمد کو جاننے کی ضرورت ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ اللہم لک الحمد انت نور السماوات والی جو آیت ہے، ہم اس کو دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام تعریف آپ کے لیے ہے. تو نور ہے آسمانوں میں، زمین میں اور جو ان میں ہے، اور تیرے لیے ہی تمام تعریف ہے. تو یہ قائم رکھنے والا ہے آسمانوں اور زمین میں اور جو ان میں ہے. تو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا جو ان میں ہے. تیرے لیے ہی تعریف ہے، تو ہی حق ہے، تیرا وعدہ حق ہے، تیری بات حق ہے، تیری ملاقات حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، انبیاء اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی حق ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد بیان کی گئی ہے. اور ہمیں بھی یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق حمد اور شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اتنی تعریف کے بعد بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ الحمید کی تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے. اچھا، اب اگر ہم دیکھیں تو الحمید جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین اور آسمان میں ہر چیز اور جو ہمارے ساتھ ہے اور جو ویزیبل ہے جو انویزیبل ہے، وہ سب جسم میں موجود ہر قطرہ، ہر خون، ہر نوالا، ہر رزق الحمید ہی کو بیان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہوا بنائی، سمندر بنائی، بارش کا ہر قطرہ بنایا، درخت بنایا، ہر چیز ہماری خدمت میں مامور ہے. آپ صرف تھوڑی دیر کے لیے غور کریں کہ یہ جو گندم ہے، اس کا بیج بونے سے لے کر اس کی نشو نما ہونے سے، بڑا ہونے سے، کٹائی ہونے سے، پھر مارکیٹ میں آنے سے، پسوانے سے، ہمارے ہاتھ میں آنے سے کتنے ملائکہ کی ڈیوٹی لگی ہے، کتنے لوگوں کی ڈیوٹی لگی ہے وہ ایک لقمہ کے لیے جو ہمارے پیٹ میں جاتا ہے. آج جب آپ کھانے کے لیے بیٹھے تو ضرور سوچ کیجیے گا اس پہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی چیزیں مسخر کر کے ہمیں یہ لقمہ پہنچایا ہے. اسی طرح ہم زبان کا جو ذائقہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس حص دی ہوئی ہے کہ ہم ہر قسم کی نعمت کو انجوائے کر سکتے ہیں. آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ جس کو سائنس کا ایشو ہوتا ہے یا کووڈ کے دنوں میں وہ لوگ زبان کے ذائقے سے محروم ہو گئے تھے. بہت سے لوگوں سے میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا کہ ہم کیا کھا رہے ہیں، ہم بھوس کھا رہے ہیں کہ روٹی کھا رہے ہیں. ہماری جو زبان کے ذائقے کی جو حص ہے، جس میں مٹھاس ہے، جس میں ساور ہے، جس میں نمکین ہے، جس میں کڑواہٹ ہم محسوس کر سکتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے. اچھا، ایک اور چیز شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری زبان کا رواں رواں بھی اگر اس ایک نعمت کا شکر ادا کریں کہ جو سانس کا آنا اور سانس کا جانا، تو میں 24 گھنٹے بھی اس کا شکر ادا کروں تو شکر ادا نہیں کر سکتا. اچھا، اب شکر گزاری پہ بات جب آتی ہے تو شکر گزاری کی 3 کیٹیگریز ہیں. ایک تو قولی ہے، ایک عملی ہے اور ایک قلبی ہے. قولی، عملی اور قلبی پر جانے سے پہلے میں آپ کو 2 قسم کی نعمتیں بتا دیتی ہوں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ودیت کی گئی ہیں. اب نعمتیں تو بہت ساری ہیں اور ہم جو ہے کہتے ہیں کہ جو نظر آنے والی ہیں جو نظر نہ آنے والی ہیں، اس میں ٹینجبل چیزیں بھی ہیں، انٹینجبل بھی ہیں. جیسے رزق کی قسمیں ہو گئی، اولاد ہو گیا، کھانا پینا ہے، ہمارا جو ہے سر پہ چھت ہے. یہ سب چیزیں تو ہر ایک کو نظر آتی ہیں، انویزیبل بھی اور ویزیبل بھی. اس کو کہتے ہیں نعمت نفع. اور ایک ہے جس کا ہم لوگ کو احساس بھی نہیں ہے، وہ ہے نعمت دفع. اب وہ نعمت دفع کیا ہے؟
نعمت دفع وہ ہے جو کہ آپ کو کوئی ایکسیڈنٹ سے اللہ تعالیٰ نے بچا دیا، ٹھیک ہے، وہ یا آپ کی دعا کا نتیجہ تھا یا آپ کی صدقات کا نتیجہ تھا، آپ کو آپ کی اولاد کو محفوظ رکھا، کوئی برا ڈیسیجن تھا جو آپ لیتے اور اس کے ریپرکشنز آپ پہ اور آپ کی فیملی پہ ہوتے، اس سے اللہ تعالیٰ نے بچا دیا۔ اچھا، برے لوگوں سے بچا دیا، فرینڈ سے بچا لیا، ایک پروٹیکشن کا دائرہ آپ کے ارد گرد بنا دیا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ نعمت دفع میں ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ میں نے تو اتنا اچھا کیا تھا فلاں کے ساتھ، اس نے میرے ساتھ بہت برا کیا۔ تو یہ جو ریجیکشن ہوتی ہے یہ بیسیکلی اللہ کی پروٹیکشن ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ان لوگوں کے شر سے بچانے کے لیے ان لوگوں کو ایکسپوز کر دیتے ہیں، آپ کا دل توڑ دیتے ہیں، ڈس اپوائنٹ کر دیتے ہیں، کیونکہ جب تک آپ کو ان کی اصلیت واضح نہیں ہوتی آپ ان کو اپنی زندگی میں رکھتے ہیں اور وہ آپ کے خیر خواہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایک پروٹیکشن کا ذریعہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ان لوگوں کی اصلیت بتا کے آپ کا دل توڑ کے آپ کو ان سے دور کر دیتا ہے۔ اچھا، شیطان کا جو پہلا چیلنج تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ یہی تھا کہ جب اس کو دھتکار دیا گیا تو اس نے اللہ کو کہا کہ میں آپ کے لوگوں کو ناشکر گزار بناؤں گا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ قلیل تعداد میں ہوں گے لیکن میرے شکر گزار بندے تمہارے چال میں نہیں آئیں گے۔ اس میں ایک بات امپورٹنٹ ہے نوٹ کرنے کی، اور وہ یہ ہے کہ شیطان کے جو لفظی معنی ابلیس وہ ہے مایوس ترین۔ وہ اپنے نام کی طرح ہم لوگوں میں مایوسی کے بیج بوتا ہے، کبھی خیالات کے ذریعے، کبھی لوگوں کے وسوسے کے ذریعے، کبھی چغلی بدگمانی غیبت کے ذریعے، اور سب سے بڑھ کر ناشکر گزاری۔ کیونکہ جب آپ اس لوپ میں آ جاتے ہیں نا، نیگیٹو تھنکنگ کے لوپ میں، نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ ایک ٹرین ہے جو چلتی رہتی ہے اور اس سے جڑے ہوئے سارے نیگیٹو واقعات آتے ہیں۔ ہمارے جو خیالات ہیں وہ سائیکالوجسٹ اور آج کل کے جو سائنٹسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے اپنے خیالات نہیں ہوتے۔ یہ جو کائنات ہے اس میں اچھے اور برے خیالات ہوتے ہیں۔ ہم جو ہیں اس ریڈیو کی طرح ہیں کہ جب ہم نیگیٹو لوپ میں آ جاتے ہیں یا برے پریشان کن خیالات میں آ جاتے ہیں تو ہماری فریکوینسی ان برے خیالات سے جڑ جاتی ہے۔ اور یہ ڈالنے والے کون ہوتے ہیں؟ اب بات یہاں پہ یہ آ جاتی ہے کہ جب آپ کے یہ خیالات برے نہیں ہیں، آپ کے اپنی ذہن کے نہیں ہیں، تو پھر یہ کون ہے؟ یہ ہے جن و انس، جنات کی وہ فارم جو کہ آپ کے دماغ میں نیگیٹو خیالات ڈالتی ہے۔ کیونکہ دو قسم کے خیالات ہیں، ایک ہے انٹروسو اور ایک ہے انٹیوٹیو۔ انٹروسو جو ہے وہ وسوسہ ہے، اور دوسری جو قسم کے پازیٹیو خیالات ہیں وہ ہے الہامی خیالات۔ اب جن اور انس کیسے ڈالتے ہیں؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ریڈیو کی فریکوینسی ہے، آپ جیسے ہی خیالات کریں گے وہیں پہ وہ ایک ریل چلنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کا بہترین طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود بتا دیا کہ معوذتین، خناس کے وسوسے سے بچنے کے لیے سورہ ناس بہترین ہے۔ اچھا، بیک ٹو دا گریٹیچیوڈ آ جاتے ہیں۔ دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنی نعمتوں کو گننا شروع کر دیتے ہیں، تو آپ اس لوپ سے نکل آتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو شکر گزاری کرے گا میں اس کو مزید دوں گا۔ یہ نہیں کہا ہے کہ میں ادھر دوں گا یا آخرت میں دوں گا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں لازماً لازیدنکم دوں گا، ضرور بالضرور دوں گا۔ یعنی یہ گارنٹیڈ ہے کہ جب آپ شکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں مزید عطا فرمائیں گے اور اس نعمت کو لاک کر دیں گے۔ ہمارے جو سلف گزرے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کسی نعمت پہ شکر ادا کرتے ہیں تو وہ نعمت لاک ہو جاتی ہے۔ اس لیے بآواز بلند آپ نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ شیطان کا کیا کام ہے؟ وہ ایک وائٹ بورڈ ہے، اس کے اوپر ایک چھوٹا سا نقطہ ہے، کالے رنگ کا نقطہ۔ تو وہ جو وائٹ بورڈ ہے اس کو
محو کر دیتا ہے اور اس بلیک نقطے پہ آپ کی نظر جما دیتا ہے. جب ہم نیگیٹو لوپ میں جاتے ہیں یا پریشان کن خیالات کے لوپ میں جاتے ہیں تو ہم بیسیکلی وہ وائٹ بورڈ جو نعمتوں سے بھرپور ہے سفید حصہ اس کو نظر انداز کر کے ایک چھوٹے سے نقطے پہ مرکوز کر دیتے ہیں اور یہی شیطان کی کامیابی ہے. تو دن میں جب بھی آپ کوئی کام کریں یا کوئی بھی ایسا کوئی چیز ہوتا ہے جسے خود احتسابی عمل کہتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ جو راستہ اختیار کریں وہ شیطان کا ہے کہ رحمان کا ہے. تو ہم نے شیطان کے نہیں رحمان کے بندے بننا ہے. اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم شکر گزاری کی عادت ڈالیں. ایک انٹینشنل جب آپ شکر گزاری کی عادت ڈالتے ہیں تو وہ آپ کی شخصیت کا حصہ بن جاتی ہے آٹومیٹیکلی. اس کے لیے اب ہم آتے ہیں کہ وہ جو 3 کیٹیگریز ہیں جس میں قولی ہے، عملی ہے اور قلبی ہے. تو قولی تو وہ دعائیں ہیں جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دی ہے اور شروع کس سے ہوتی ہیں؟ الحمدللہ سے ہوتی ہے. صبح اٹھنے کی دعا الحمدللہ، واش روم سے فارغ ہونے کی دعا الحمدللہ، کھانے کے بعد کی دعا الحمدللہ. اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے یا وہ دعائیں نہیں یاد آتی تو الحمدللہ کی عادت ڈال دیں. ایک چائے کا کپ ہے اس کو انجوائے کیے الحمدللہ. پانی پیے اور مزہ آیا آپ کو اس پیاس میں، پیاس بجھی الحمدللہ. کوئی چیز اچھی لگی ہے، موسم اچھا لگا ہے، بارش اچھی لگی ہے، بچے کی کوئی عادت اچھی لگی ہے، بات اچھی لگی ہے یا یہ کلاس اچھی لگی ہے تو الحمدللہ. سب مل کے الحمدللہ کہیں. ٹھیک ہے. اچھا دوسری ہے عملی. عملی جو ہے وہ ایسا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں. اب نعمت ایسی ہے جیسے میرے والد صاحب ایک واقعہ قصہ شیئر کرتے تھے. ان کے ایک دوست تھے E7 اسلام آباد جو کہ اس وقت بھی پوش ہے، اس وقت بھی بہت پوش علاقہ ہے اور کافی ایکسپینسو ہے. ان کا اس زمانے میں 70s میں گھر تھا. آج کل تو لفٹ ہر جگہ پہ عام ہو گئی ہے، اس وقت عام اتنی نہیں تھی. تو ان کے گھر میں لفٹ بھی لگی ہوئی تھی اور وہ میرے والد صاحب سے یہ فرماتے تھے کہ مجھے بڑا افسوس ہے کہ کاش فلاں زمانے میں یہاں پہ پلاٹ سستے مل رہے تھے تو میں اس وقت پلاٹ لے لیتا. تو مجھے اس واقعے وہ کوٹ کرتے ہوئے وہ کہتے تھے کہ ہمیں یوم حسرت جب قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا تو ہمیں اس چیز کی بڑی حسرت ہوگی کہ میں یہ نیکی کر سکتا تھا، میں نے نہیں کی. اس کے لیے بہترین جو طریقہ ہے جو میرے والد صاحب نے بتایا تھا، اللہ ان کو بریک رحمت کرے، ان کے لیے ضرور دعا فرمائیے گا. وہ یہ کہتے تھے کہ آپ گروسری کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو اگر آپ چینی لے رہے ہیں مثال کے طور پہ اپنے گھر کے لیے تو کچھ چینی ایکسٹرا لے لیں. آپ چاول دال یہ چیزیں لے رہے ہیں کچھ چیزیں ایکسٹرا لے لیں دینے کے لیے. ٹھیک ہے. یہ عملی ایک طریقہ ہو گیا. دوسرا یہ ہوتا ہے خواتین کو کپڑوں کا بڑا شوق ہوتا ہے تو اگر آپ کپڑے لے رہی ہیں تو ایک جوڑا ایکسٹرا لے لیں. اور اگر نہیں لینے کی استطاعت رکھتے تو جو آپ کے اچھے جوڑے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ٹریڈنگ کریں نا تو اللہ تعالیٰ کو تو اچھی چیزیں نہیں ہیں. تو وارڈ روم میں سے جو آپ کپڑے نہیں پہن رہے یوزیج میں نہیں اور اچھی حالت میں اس کو دے دیں. 2 جوڑے نئے لیے ہیں تو 2 جوڑے اپنے دوسرے نکال دیں. تیسرا اگر کسی کے پاس پیسہ ہے، اقتدار ہے، اختیار ہے اور وہ ہیلپ کر سکتا ہے، مثال کے طور پہ اگر میری PR اچھی ہے اور اگر کوئی مجھے جاب کا کہتا ہے تو میں اس کے لیے سفارش کروں. اگر میں ڈاکٹر ہوں اور میرے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری دی ہے کہ میں شفا کے عہدے پہ ہوں تو میں لوگوں کی مدد کروں. اگر میرے پاس اختیار ہے کہ میں صدقہ دے سکتی ہوں اور میرے پاس اتنی دولت ہے کہ میں اس میں سے اگر کچھ پیسے نکال دوں وہ نکالوں. کیونکہ آخرت کے دن اس چیز کا حسرت ہوگی کہ میں آسانی سے پیسے دے سکتی تھی، جوڑے دے سکتی تھی، چینی گروسری دے سکتی تھی اور میں نے نہیں دی. اسی طرح وقت کی قدر آج کل کے دور میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے ہمارے پاس وہ یہ 24 گھنٹے کا وقت ہے. اس وقت
تو جب ضائع کریں گے تو آخرت میں سب سے زیادہ اس چیز کا ہی افسوس ہوگا، اپنی عمر، اپنے ٹائم کو ضائع کرنے کا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جنت میں جو 2 درجے ہیں، ان 2 درجوں میں اتنا فرق ہوگا جتنا کہ زمین اور آسمان۔ اور وہ کس وجہ سے فرق ہوگا کہ ایک انسان سبحان اللہ ایک دفعہ زیادہ کہا ہے تو اس کا درجہ وہاں پہ ہو گیا، اور آپ نے ایک دفعہ کم کہا ہے تو اس کا درجہ زمین والے اور آسمان کے فاصلے جتنا ہو جائے گا۔ تو اگر آپ بیٹھے ہیں یا کھڑے ہیں یا لیٹے ہیں یا وضو ہے یا نہیں ہے تو اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی، دوسرا یہ کہ مولا روم سے کسی نے پوچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں یاد رکھتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تم اپنی زندگی کا جائزہ لو کہ تم کتنا یاد رکھتے ہو۔ جو انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، جب متوجہ ہو جاتے ہیں تو اس کے ارد گرد جو ہے ایک پروٹیکٹیو حصار بن جاتا ہے فرشتوں کا، تو ایک پازیٹیو انرجی جنریٹ ہوتی ہے۔ اچھا، اب ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کس طرح سے کیا جا سکتا ہے، عبادت کس طرح سے کی جا سکتی ہے؟ تو اس کی ایک سادی سی ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے۔ حضرت علی سے ایک یہودی نے پوچھا کہ تم کتنی گھنٹے عبادت کرتے ہو؟ تو حضرت علی نے اس سے پوچھا کہ تم کتنے گھنٹے کرتے ہو؟ یہودی نے بڑے پراؤڈلی کہا کہ میں تو 8 گھنٹے کرتا ہوں۔ تو حضرت علی نے کہا کہ میں 24 گھنٹے کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا تم سوتے جاگتے نہیں ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، میں سنت کے مطابق سوتا جاگتا ہوں نا، تو میری تو 24 گھنٹے عبادت ہی ہوگی۔ اب مثال کے طور پہ آپ کھانا بنانے کے لیے جا رہے ہیں اور اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کرتے ہیں تو وہ جتنی دیر آپ کھانا پکاتے ہیں وہ عبادت ہوگی۔ کھانا کھا رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی تو جتنی دیر آپ کھا رہے ہیں وہ عبادت ہوگی۔ آپ کپڑے بدل رہے ہیں تو اگر آپ نے دعا پڑھ لی تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں پڑھی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے آپ نے وہ کپڑے پہنے ہیں تو جب تک وہ آپ کے جسم پہ ہیں تو آپ عبادت کی سٹیٹ میں رہتے ہیں۔ یہ آسان طریقہ ہے، اس کے اوپر ڈیٹیل میں بھی بات کریں گے۔ اب آتے ہیں قلبی جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ کوئی بھی چیز آپ کو پسند آتی ہے اس پہ آپ دل سے اللہ کا شکر ادا کریں، سجدہ شکر ادا کریں، سجدہ شکرانے کے نفل ادا کریں، ویسے اللہ کو تھینک یو کر دیں۔ جب آپ یہ کرتے ہیں تو ہمارے بزرگان دین کہتے ہیں کہ جنت میں ایک ساری عبادتیں ختم ہو جائیں گی، صرف ایک عبادت رہے گی اور وہ ہے شکر کی۔ تو شکر کا وہ لوگ کہتے ہیں، میری ٹیچرز کہتی ہیں کہ وہاں پہ ایک درخت ہے، اس کی شاخیں جو ہے نا ادھر زمین کے ساتھ لٹکی ہوئی، تو جب آپ شکر کے کلمے پہ عادی ہو جاتے ہیں تو آپ اس درخت کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، ان شاخوں کے ساتھ، اور آپ جنت میں ایک گیٹ میں آپ کا بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب بھی آپ تھوڑا سا ڈاؤن فیل کرتے ہیں یا تھوڑا سا آپ کے ظاہر ہے شیطان ہر وقت کوشش میں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹا دے، تو اس کا سب سے بہترین تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ سورہ ناس کی کثرت سے پھر آپ وہ کر دیں، ریسیٹیشن شروع کر دیں۔ دوسرا جو ہے الحمدللہ کہنا شروع کر دیں۔ تیسرا یہ کہ پرسنلی میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب آپ اپنا ایک گریٹیٹیوڈ لسٹ بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا کیا نعمتیں دی ہیں، جس میں سانس کا آنا جانا ہے، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ میری اپنی خالہ ہے، ان کو لنگس کا ایشو ہے اور وہ سلنڈر کے بغیر، آکسیجن کے بغیر وہ رہ ہی نہیں سکتی۔ وہ واش روم آنا ہو یا جانا ہو اتنی ان کو تکلیف ہوتی ہے، یا کہیں پہ بھی آنے جانے میں، تو کبھی ہم نے اس کا غور ہی نہیں کیا کہ کتنی بڑی نعمت ہے یہ۔ یا جو کہتے ہیں نا کہ امن والی جگہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لیے، اپنے شہر کے لیے یہ دعا مانگی تھی کہ امن والا شہر بنا دے، کیونکہ انسانی ہیومن جو ٹراماز ہیں وہ 2 ہیں بہت بڑے، ایک ہے ٹراما آف فیئر اور ٹراما آف ہنگر۔ وہ کہتے ہیں نا وہ اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان دونوں ٹراما سے محفوظ رکھا ہوا ہے، کھانے کو بھی دیے اور خوف سے امن بھی دیے۔ آپ فلسطین والوں کو دیکھیں، کل میں نے ایک ویڈیو دیکھی، اس میں 2 بچے ہیں اور اس کی پوری فیملی شہید ہو چکی ہے۔ وہ دونوں بچے، ایک میرا خیال ہے شاید 3 سال کا بچہ تھا اور ایک 5 سال کا بچہ تھا، دونوں بھائی تھے۔
اور ایک دوسرے کو گلے لگا ہوا تھا اور پیچھے سے بمباری ہو رہی تھی اور اس کی وجہ سے وہ پوری زمین اور وہ بلڈنگ ہل رہی تھی، وہ چیخ چیخ کے رو رہے تھے. اللہ ان کے حال پر رحم فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی شکر گزار بندے کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ اپنی رضا والی زندگی دے. ابھی اس کا دوسرا حصہ ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے، جس پہ بات کرنی بہت ضروری ہے، لیکن ابھی ٹائم پورا ہو گیا تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس کے لیے آج کے لیے بس اتنا ہی ہے. دعا میں یاد رکھیے، اور اگر آپ کوئی کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہے، کچھ پوچھنا چاہتا ہے تو یو آر موسٹ ویلکم.